الحرام مغلب الحرام۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ فقہی قواعد کلیہ ہیں، اور فقہی قواعد کلیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ قواعد اکثریہ ہیں۔ منطق کے قواعد کلیہ میں اور فقہی قواعد کلیہ میں یہ فرق ہے کہ منطق کے قاعدہ کلیہ سے اس کا کوئی فرد بھی خارج نہیں ہوتا۔ اگر ایک فرد بھی خارج ہو جائے تو وہ جزیہ ہو جاتا ہے، وہ کلیہ نہیں رہتا۔ لیکن فقہی قواعد کلیہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ اکثریہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد اس سے خارج ہیں، لیکن للاکثر حکم الکل فقہا فرماتے ہیں اس لیے اکثر افراد اس کے اندر آ جائیں تو بس کہتے ہیں یہ کلیہ ہے۔ اس لیے اس کتاب میں بعض قواعد ایسے ہیں جن سے کچھ اس قواعد کے افراد جو ہیں، اس کے موضوع کے افراد، کلیہ کے موضوع کے افراد جو ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ جیسے آپ یہ 206 صفحہ پر دیکھیں، وَخَرَجَتْ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ، صفحے کے بیچ میں 306 صفحے کے بیچ میں دیکھیں تو وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ، چند مسائل اس قاعدے سے خارج ہیں۔ تو اب چند مسائل جب خارج ہو گئے تو پھر بھی یہ فقہا کے نزدیک قاعدہ کلیہ ہے، اس لیے کہ اکثر افراد تو موضوع کے آ جاتے ہیں اور محمول کا حکم اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو یہ فقہا بتاتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ پر آپ فتویٰ نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو جزیہ آپ سے پوچھا گیا ہے وہ اس قاعدے سے خارج ہو۔ بظاہر تو اس قاعدے کا وہ فرد ہے، موضوع کا فرد ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم خارج ہو۔ اس لیے کلیات، فقہی کلیات قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ تو جب قابل اعتماد نہیں ہے تو فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہ کئی مسائل آپ کو بتائے ہیں، اس کا مطالعہ کریں کہ یہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، قاعدہ تو کلیہ ہے فقہا کے نزدیک، لیکن کچھ افراد اس سے خارج ہیں، اسی کلیہ کے افراد ہیں، اس کے موضوع کے افراد ہیں، لیکن ان پر یہ حکم نہیں لگتا۔ تو اسی لیے یہاں اشباہ والنظائر میں یہ بحث بھی رکھی ہے انہوں نے کہ کچھ کلیات ایسے ہیں جن کے بعض افراد ان سے خارج ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فقہا جو لکھتے ہیں کہ کلیات پر فتویٰ مت دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہی کلیات یہ اکثریہ ہوتی ہیں، تو بعض افراد ان کے خارج ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے آپ سے جو جزیہ سوال میں استفتاء میں آیا وہ اگر آپ کلیہ پر فتویٰ دیں گے تو کلیہ سے وہ جزی خارج ہو تو فتویٰ آپ کا غلط ہو جائے گا۔
اس لیے اس میں دیکھیں کہ حلال و حرام جمع ہو جائے تو ایک جزیہ اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قاعدہ کلیہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے، پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب اگر صورت یوں بنے کہ تفسیر کی، قرآن عظیم کی تفسیر کی ایک کتاب ہے، تفسیر ہے، اس تفسیر میں قرآن عظیم کی آیات بھی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، لیکن تفسیر میں بندے کا کلام بھی تو ہوتا ہے، تو بندے کے کلام کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ بندے کا کلام تو بندہ نجاست کی حالت میں بھی چھو سکتا ہے، لیکن قرآن کو تو نہیں چھو سکتا نجاست کی حالت میں۔ اب دونوں جمع ہو گئے۔ ایسا کلام جس کا نجاست کے حالت میں چھونا منع ہے وہ کلام، اور ایسا کلام جس کا نجاست کے حالت میں چھونا جائز ہے، یہ دو کلام حلال و حرام باعتبار چھونا، باعتبار مسا جمع ہو گئے تفسیر کی کتاب میں۔ اب قاعدہ تو یہ ہے کہ غلب الحرام، جس کا مسا حرام ہے اور اس کے ساتھ حلال مسا والا جمع ہو جائے تو قاعدہ تو یہی کہ غلب الحرام۔ لہذا تفسیر کو پر حکم یہ لگے گا کہ اس کا مسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ حرام کو ترجیح ہوگی تو حرام تو قرآن کریم کو مسا کرنا بلا وضو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بندے کا کلام بھی تو اس میں ہے، تو بندے کا کلام چھونا تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے، تو حلال المسا اور حرام المسا دونوں جمع ہو گئے، تو قاعدہ کلیہ تو وہی ہے کہ غلب الحرام۔ لیکن فرماتے ایسا نہیں ہے، یہ جزیہ اس کلیہ سے خارج ہے۔ یہاں ہمارے فقہا نے اور حکم لگایا، دیکھو 307 کے آخر میں وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ، دیکھ لیجیے عبارت 307 صفحے کے آخر میں یہ جزیہ نقل کیا ہے کہ وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا، ہمارے احناف علماء مجتہدین نے جائز رکھا ہے کہ تفسیر کی کتب کو ہاتھ لگا سکتے، جائز ہے۔ تو اب تفسیر میں تو دونوں ہیں، قرآن بھی ہے جو ممنوع المسائل المحدث، اور بندے کا کلام بھی ہے جو جائز المسائل للمحدث، دونوں جمع ہو گئے۔ تو قاعدے کے مطابق تو ترجیح حرام کو ہونی چاہیے، یعنی کتب تفسیر کا مسح کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے محدث کے لیے، بے وضو کے لیے۔ قاعدے کے مطابق تو حکم یہی بنتا، لیکن فرماتے ہیں یہ جزیہ اس کلیہ سے خارج ہے۔
یہ مثال دی ہے آپ کو۔ تو تفسیر کی کتابیں ہمارے علماء مجتہدین نے فرمایا کہ یہ مسح کرنا بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ یہ فرما دیا، لیکن ولم یفصلوا بین کون اکثر تفسیر او قرآن، کہتے ہیں یہ تو جزیہ ملتا ہے ہمارے فقہ کی کتابوں میں کہ تفسیر کی کتابیں مسح کرنا بغیر وضو کے بھی جائز، یہ جزیہ تو ملتا ہے، لیکن آگے ہمارے فقہاء نے یہ تفصیل نہیں کی کہ کیسی تفسیر ہو۔ بعض تفاسیر بڑے مختصر ہوتے ہیں، ان میں قرآنی الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، بندے کے الفاظ کم ہوتے ہیں، تو للاکثر حکم الکل اگر ہو تو پھر تو وہ نہیں مسح کرنا چاہیے۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ زیادہ ہیں، بندے کے مفسر کے الفاظ کم ہیں، اتنی مختصر تفسیر ہے، تو حکم تو پھر اکثر کا ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ قرآن کے الفاظ زیادہ ہوں یا بندے کے الفاظ زیادہ ہوں، یہ نہیں بتایا۔ بس تفسیر کی کتاب ہے، بندے کے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں، تو ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو چھونا بغیر وضو کے بھی جائز۔ حالانکہ بعض فقہاء نے انہوں نے تو یہ لکھا، لیکن بعض فقہاء شوافع نے یہ تفصیل بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے، لیکن بشرطے کہ بندے کے الفاظ زیادہ، تو للاکثر حکم الکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء کے متعلق یہ فرماتے ہیں صاحب بہار کہ انہوں نے یہ تفصیل نہیں کی۔ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا، وَلَوْ قِيلَ بِهِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ لَكَانَ حَسَنًا، حسن تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر غالب کو حکم دے دیا جائے تو لکان حسن، یعنی قرآن غالب ہو گیا تو پھر چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، بندے کے الفاظ غالب ہو گئے تو پھر چھونا بغیر اس کے بھی جائز ہے، بغیر وضو کے بھی غالب کو حکم دیا جائے تو لکان حسن، ہمارے احناف بھی حسن کہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ نفسی جواز تو ہے، نفس جواز کا قول تو ہمارے فقہاء نے کیا کہ مطلق تفسیر کی کتابوں کا چھونا بغیر وضو کے جائز ہے، البتہ اکثر کو غلبہ دو تو حسن ہے، بہتر ہے۔ لیکن فقہاء شافعیہ نے اس پر حکم لگایا ہے کہ بندے کے الفاظ زیادہ ہوں تو ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی مسح کرتے ہیں، قرآن زیادہ ہو تو پھر اکثر کا حکم ہوتا ہے، زیادہ جائز نہیں، پھر جائز نہیں۔ دونوں مذاہب میں یہ فرق ہے۔ اصل میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مذاہب کا اختلاف یہ رخصت و عزیمت پر ہے۔ آپ نے اصول فقہ میں رخصت اور عزیمت پڑھا ہے۔ ایک قول اگر ایک امام کا عزیمت ہے، دوسرے امام کا اسی مسئلے میں جو قول ہوگا وہ غیر ہوگا پہلے والے کے، تو وہ رخصت پر مبنی ہوگا۔ تو اختلاف بین المذاہب ایسا نہیں ہے کہ حلال و حرام کا ہے،
ایسا اختلاف نہیں ہے. جیسے یہاں میں نے بتایا آپ کو، احناف کہتے ہیں اگر غلبہ دے دیے جائے، غلبے پر حکم لگا دیا جائے تو حسن ہے، بہتر ہے. تو شوافی نے حکم لگا دیا کہ ہے ہی اکثر کا حکم، تو یہ اب گویا کہ اولا تو ہمارے نزدیک بھی ہے اگر شوافی کے مذہب پر عمل کیا جائے، بہتر تو ہمارے نزدیک بھی ہے، لیکن جواز ہے احناف کے نزدیک مطلق تفسیر کے کتاب کو مسح کرنا بغیر وضو کے جائز ہے. اسی طرح بہت سی جزیات ہیں، یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ قواعد سے بعض جزیات خارج ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں. یہ مثال جو ہے یہ میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے. لوگ سپرے لگاتے ہیں نا، سپرے تو خوشبوئی کے لیے، باڈی سپرے، تو یہ جزیہ سمجھ، یہ جو جزیات گن رہے ہیں جو اس قاعدے سے خارج ہیں وہ گن رہے ہیں. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پانچواں مسئلہ دیکھو 308 صفحے پر، الخامسہ، کہتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلال و حرام تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن حرام ہلاک ہو جاتا ہے، حرام کو بقا نہیں ہوتا. حلال کے ساتھ مل جاتا ہے حرام، لیکن ملاقات تو ہو جاتی ہے، اجتماع تو ہو جاتا ہے، لیکن جو حرام ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی تو اجتماع ہو گیا ہے حلال و حرام کا، اگرچہ حرام بعد میں ہلاک ہو گیا، اس کا بقا نہیں ہے، لیکن اجتماع تو ہو گیا. اجتماع ہو گیا تو اس حلال کو بھی پلید تو کر دیا. جیسے آپ کے کنویں میں مردار گر جائے تو آپ مردار کو بعد میں نکال لیں، لیکن کنویں کو تو پلید کر دیا. ملاقات تو ہو گئی پانی کی اور اس مردار کی، تو مردار تو آپ نے نکال دیا، لیکن صرف نکالنے سے تو کنواں پاک نہیں ہوگا، اس کے ڈول نکالنے پڑے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ والخامسة أن يكون الحرام مستهلكا. اب دیکھیں لوگ سپرے لگاتے ہیں، سپرے میں الکحل ہے، الکحل جانتے ہیں، شراب ہے، اسپرٹ ہے، اسپرٹ الکحل ہے. تو الکحل تو نجس بھی ہے، پلید بھی ہے، شراب ہے. شراب ہے، پانی میں اس کو ملاتے ہیں،
اور کچھ خوشبو بنانے کے لیے کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس میں. ہر اسپرے کا علیحدہ کیمیکل ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ خوشبوئی ہوتی ہے ہر اسپرے کی. لیکن الکحل تو ہے اسپرے میں، وہ پانی میں مل گیا تو الکحل تو پلید ہے، نجس ہے، پانی پاک ہے. تو پانی سے لقاء تو ہو گیا، حرام چیز ہو، ملاقات تو ہو گئی، اجتماع تو ہو گیا. جب تک وہ بوتل میں اسپرے موجود ہے تو پانی اور الکحل کی ملاقات ہے، دونوں بوتل میں موجود ہیں. کتنا عرصہ بھی اکٹھے رہے، جب تک کوئی اسپرے نہیں کرتا، کوئی بوتل خالی نہیں ہوتی، تو اس وقت تو دونوں یکجا موجود ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب آپ اسپرے کرتے ہیں، پھر فرش کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الکحل اڑ جاتا ہے. وہ اسپرٹ اگر آپ اس بوتل کا ڈھکنا کھول دیں اور 1 گھنٹے تک رکھیں تو وہ اڑ جائے گا خود بخود. لیکن جب آپ اسپرے کرتے ہیں، وہ برش کرتے ہیں، تو کچھ ذرات اڑ جاتے ہیں. اور اگر کسی چیز پر آپ اسپرے کرتے ہیں کوئی دور سے، پھر آپ کو خوب نظر آ جائے گا کہ کچھ ذرات یہاں پڑ جاتے ہیں تو کچھ زیادہ اڑ جاتے ہیں. تو حرام تو مستحلق ہو گیا، الکحل ہلاک ہو گیا، لیکن اس نے اپنا کام تو کر دیا ہے. پانی کے ساتھ اس کا اجتماع رہا نا، تو پانی کو تو پلید کر دیا ہے. سمجھتے ہو بات؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو، والخامسة أن يكون الحرام مستهلكا. تو یہ ایک اور مثال دیتے ہیں، ایسے اسپرے تو میں نے اس جزیہ کو چسپان کیا، ورنہ یہ کتاب والے اور مثال دیتے ہیں، فَلَوْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا قَدْ اسْتَهْلَكَ فِيهِ الطِّيبُ. دیکھو، حالت احرام میں خوشبوئی لگانا تو حرام ہے. احرام کی چادریں آپ باندھیں، احرام کی نیت کریں. انسان محرم بنتا ہے احرام کی نیت سے. چادر باندھنے سے محرم نہیں ہوتا. چادر اگر 1000 مرتبہ باندھ دیا تو جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے حج یا عمرے کی، تو آپ کو محرم نہیں کہتے. جب آپ نے نیت کر لی، کسی نسک کی نیت کر لی، عمرے کی یا حج کی، آپ محرم بن گئے. اب حالت احرام میں خوشبوئی لگانا تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے، جائز نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر محرم بندے نے کوئی ایسی چیز کھائی جس میں خوشبوئی تھی، لیکن وہ خوشبوئی ہلاک ہو گئی، کھانے کی چیز ہے، خوشبوئی اس کے اندر تھی، تو جب خوشبوئی تھی تو خوشبوئی لگانا، خوشبوئی کھانا اس کے لیے تو جائز نہیں ہے. کھائے گا تو بدرجہ اولا لگ جائے گا نا. لیکن وہ جو خوشبوئی ہے جو حالت احرام میں
لگانا جائز نہیں ہے، وہ اس کھانے کے سالن سے ضائع ہو گیا، تو حلال رہ گیا، حرام ضائع ہو گیا۔ تو میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایسے سالن کو آپ نے کھا لیا جس سے حرام ضائع ہو گیا، تو اب محرم اگر خوشبوئی لگا دے تو اس کے اوپر فدیہ ہوتا ہے، فدیہ لازم آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر ایسی چیز کھائی تو اگرچہ حلال و حرام جمع تو ہو گئے، لیکن یہ جزیہ یہ اس قاعدے سے خارج ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، یہ اس قاعدے سے خارج ہے، ورنہ غلب الحرام ہو تو پھر تو فدیہ لازم آ جائے گا۔ خوشبوئی اگر کوئی بندہ کھاتا یا چھوتا ہے، کپڑے کو لگاتا ہے حالت احرام میں، تو پھر فدیہ دینا ہو جاتا، لیکن کہتے ہیں فلا فدیۃ علیہ، اس لیے کہ یہ جزیہ یہ اس سے خارج ہے کہ طیب جو تھا اس میں خوشبوئی جو تھی وہ تو ہلاک ہو گئی ہے، لہذا باقی جو چیز ہے اس کا حکم اس پر لگے گا، لہذا فدیہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حرام بالفعل کو اس نے نہیں کھایا، حرام بالفعل کو اس نے نہیں کھایا، اگر وہ طیب اس کے اندر ہوتی تو پھر حرام بالفعل کو وہ کھا لیتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ حرام مستحلق ہو گیا تو فلا فدیۃ، وقد اوضحناه في شرح الکنز في جنایات الاحرام۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ ایک کنز کی جو میں نے شرح لکھی ہے بحر الرائق، اس میں یہ مسئلہ میں نے اچھی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جزیہ ہے، اب یہ اس کلیہ سے خارج ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کلیات سے بعض جزیات خارج ہوتی ہیں، تو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ یار یہ تو اس کلیہ کا فرض ہے، تو اس کلیہ کا حکم تو یہ ہے، لہذا ہاں یہ حکم لگا دو جزی پر۔ بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جزیہ خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کا فرض ہے، موضوع کا فرض ہے، لیکن حکماً خارج ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فقہا کہ کلیات پر فتوی مت، کلیات میں یہ مسائل ہیں کہ ہر جزی اس کلیے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، ہر جزی اس کلیے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، لہذا آپ سے استفتاء میں جس جزیہ کا سوال ہوا ممکن ہے کہ وہ اس کلیے کے سے خارج ہو، اس کا حکم خارج ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اسپرے وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہوتا تو ہے الکحل، لیکن اڑ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے ہی یہاں طیب ہلاک ہو گیا۔ تو بہتر ہے کہ بندہ اس اسپرے سے بچے، کیونکہ اگرچہ اب تو پانی رہ گیا، اگر دور سے آپ کریں گے نا تو الکحل تو اڑ جاتا ہے، اس کے ذرات آپ دیکھیں گے اڑ جائیں گے، لیکن تو باقی پانی رہ گیا، لیکن اب اس پانی کے ساتھ نجس چیز کی مصاحبت پتہ نہیں کتنی مدت تک رہی ہے، بوتل میں دونوں کی مصاحبت پتہ نہیں کتنے مدت تک رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ اسپرے سے اجتناب کرے،
عطر لگاؤ، عطر جس میں یہ الکوہل نہیں ہوتا، اور بعض عطروں کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے۔ یہ عرب لوگ اکثر بناتے ہیں، عربستان میں، سعودی میں اور دبئی میں اور ابوظہبی میں، شارجہ میں فیکٹریاں ہیں عطر کی بھی، اور یہ اسپرے کے مختلف اقسام بنتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسپرے مت لگاؤ، اس کے بجائے عطر لگاؤ۔ عطر میں الکوہل نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے بالکل، بعض بوتلوں پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ خالی عن الکوہل لکھا ہوتا ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بعض جزیات کلیہ کے موضوع سے خارج ہوتے ہیں، اس کے افراد ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے وہ خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بعض جزیات داخل ہیں، بعض جزیات خارج ہیں۔ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام۔ تو فرماتے ہیں وعن الامام ان المبتلا بطعام السلطان والظلمۃ، یہ مسئلہ بھی عام ہے آج کل کہ کوئی بندہ مولوی صاحبان اکثر ان مسائل میں پھنس جاتے ہیں، مقتدی لوگ اماموں کی، علماء کی دعوتیں کرتے ہیں، تو مقتدی دعوت کر کے طعام کھلاتے ہیں، تو فرماتے ہیں دیکھو لوگوں میں کچھ ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظلم سے مال کماتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے تو مال کماتے ہیں، غصب کرتے ہیں کسی کی زمینوں کو، دکانوں کو، اموال کو۔ تو غصب والا مال بھی تو حرام ہے، اور غصب تو ظلم ہے۔ یا رشوت سے مال کماتے ہیں، کوئی نوکر ہے تو رشوت سے کماتے ہیں۔ اس قسم کے ظالمین یا ہمارے اس زمانے کے جو یہ وزیر کبیر لوگ ہیں، ان کا مال حلال نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مبتلا ہو جائے کسی کی دعوت میں، کوئی ظالم آدمی ہے تو اس نے دعوت کی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا آنکھیں بند کر کے دعوت میں نہیں جاتا، بلکہ یتحرا، یہ تحری کرے گا، سوچے گا۔ فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ حِلُّهُ قَبِلَ، اگر اس کی تحری میں یہ آیا کہ یار یہ بندہ جو ہے مجھے جو کھلاتا ہے وہ حلال مال کھلاتا ہے، اس کے حلال کے ذرائع بھی ہیں، حرام کے ذرائع بھی ہیں، تو اس نے غور و فکر کیا تو اس کے تحری میں یہ بات آئی کہ بھئی اس کے حلال کے ذرائع بھی تو ہیں، تو یہ مجھے حرام کیوں کھلائے گا، حلال کھلائے گا۔ تو ٹھیک ہے پھر دعوت قبول کر لے، قبلہ وَأَكَلَ وَإِلَّا لَا، اور تحری میں اگر یہ آیا کہ بھائی یہ تو ظالم آدمی ہے،
بس اس کا مال جو ہے وہ تو رشوت کا ہے یا غصب کا ہے، ظلم کا ہے، تو مال تو حرام ہے۔ تو حرام مال میں دعوت اگر وہ کرتا ہے تو مولوی صاحب نہ چاہے، نہ کھائے۔ مولوی صاحب کے لیے بھی یہ حکم ہے اور عام آدمی کے لیے بھی یہ حکم ہے، حرام مال کی دعوت کو قبول نہ کرے، نہ جائے۔ اسی لیے فرمایا، کہتے ہیں بھائی یہ تحری کرے گا، اپنے دل میں سوچے گا کہ یار اس بندے کا مال حلال بھی ہے یا نہیں ہے، سارا مال حرام ہے یا حلال ہے، تحری یہ ہے۔ تو قلب جس طرف مطمئن ہو جائے اسی پر حکم لگا دے۔ اسی لیے کہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا استفت قلبک، تیرے اندر بھی تو ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو۔ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تو دل فتویٰ دے دے گا۔ یہ اب یہ دل فتویٰ دے دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے وہ جواب الامام فی من فیہ ورع و صفاء قلب، امام نے اس مسئلے کو یوں حل کیا کہ بھائی جس کے دل میں تقویٰ ہے، حرام سے بچتا ہے اور دل صاف ہے، حرام سے اس کو گندہ نہیں کیا ہے، تو یہ دو چیزیں جب دل کی صفائی ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، تو اس کا دل اس کو صحیح فتویٰ دے گا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن کی فراست یعنی اس کے ذہن کی تیزی سے ڈرو۔ مومن کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن تیز کس کا ہوتا ہے؟ جس میں ورع ہو، تقویٰ ہو، اور دل کو صاف رکھا ہو حرام سے، دروغ گوئی سے، چغلی سے، غیبت سے، مطلب یہ کہ گناہوں سے اس نے اجتناب کیا ہو، تو ایسے بندے کا دل صحیح فتویٰ دیتا۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا استفت قلبک، ایسا قلب پھر صحیح فتویٰ دیتا۔ تو بہرحال یہ جزیات بعض ایسی ہیں کہ اس قاعدہ کلیہ سے خارج ہے۔ اب کہتے ہیں یار ایسے بھی جزیات ہوتے ہیں جو اس قاعدے کے اندر ہوتے ہیں، کچھ تو خارج کی مثال دے دی میں نے آپ کو۔ اب یہ اگلے صفحے پر دیکھو، 310 صفحے پر، وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، اس قاعدے میں بعض جزیات داخل بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مثالیں تو میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو داخل کی، لیکن یہاں بھی ایک مثال سمجھ لیں۔ کہتے ما اذا جمع بین حلال و حرام فی عقد او نیت، ایک بندے نے حلال و حرام دونوں کو جمع کیا ایک نکاح میں، ایک عقد میں۔ ایک عورت ہے جس کے ساتھ نکاح حلال ہے، دوسری عورت ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، دونوں کو ایجاب و قبول میں جمع کیا۔ اب کیا ہوگا؟ حلال حرام کو جمع کیا تو کہتے ہیں میاں دیکھو،
کہتے ہیں اس کے پھر کئی ابواب ہیں، یعنی کئی صورتیں ہیں، اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ منہا نکاح، کہ نکاح میں ایجاب و قبول میں دو عورتوں کو جمع کرے، ایک ایسی ہے جس سے نکاح حلال ہے، دوسری ایسی ہے جس سے نکاح حرام ہے، نکاح میں جمع کیا۔ قالوا لو جمعا بین من تحل و من لا تحل، ایک عورت حلال ہے، نکاح اس کے ساتھ حلال ہے، دوسری کے ساتھ حرام ہے، دونوں کو جمع کیا نکاح میں۔ کمحرمۃ و مجوسیۃ، ایک تو اس کی محرم عورت ہے، سمجھائیے، یعنی اس کے ساتھ نکاح حلال ہے، وہ مجوسیت ہے، دوسری عورت مجوسی ہے، تو مجوسی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، اور انہوں نے دونوں کو جمع کر کے ایجاب قبول دونوں کا ایک کر دیا۔ اسی طرح وہ وثنیت، یعنی کہ محرمت و وثنیت، ایک اس کی محرمہ ہے اور دوسری بت پرست عورت ہے، وثنیہ، تو بت پرست سے تو نکاح نہیں ہوتا، دونوں کو جمع کیا۔ یا وخلیت و منکوحۃ، ایک عورت آزاد ہے اور دوسری عورت کسی غیر کی منکوحہ ہے، تو غیر کی منکوحہ سے تو نکاح نہیں ہوتا، دوسری خلیہ ہے یعنی وہ آزاد عورت ہے، تو اس سے تو نکاح ہوتا ہے۔ ومعتدۃ ومحرمۃ، ایک عورت حالت عدت میں ہے، اس کی اپنی طلاق یا اس کی عدت ہے، اور دوسری محرمہ ہے۔ کہتے میاں ایجاب قبول تو دونوں کا ایک کر دیا ہے، حرام عورت حلال عورت دونوں کو ملا کے ایجاب قبول ایک کر دیا۔ اب یہ اس ایجاب قبول سے کس کے ساتھ نکاح ہو گیا، کس کے ساتھ نہیں، تو دیکھو فرماتے ہیں نہیں ہوا تو اس کے ساتھ نہیں ہوا جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے مجوسی وغیرہ کی مثالیں دی ہیں، اور دوسری عورت جس کے ساتھ نکاح حلال ہے اس کے ساتھ ہی اسی ایجاب قبول سے نکاح ہو گیا۔ سمجھے ہو، یہ صح نکاح الحلال اتفاقا وانما الخلاف بین الامام وصاحبہ فی انقسام المسمى من المہر وعدمہ وہی فی الہدایہ۔ کہتے ہیں البتہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان میں نکاح تو ہو گیا، حلال عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن اب جو مہر مقرر کیا ہے اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقالا، صاحبین نیچے دیکھو حموی میں شرح میں، صاحبین نے فرمایا کہ یقسم مہر علی مہر مثلہما، وہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ ہر ایک کا جو مہر مثل بنتا ہے اس مہر مثل کے مطابق ایک کو بھی دیا جائے گا دوسرے کو بھی دیا جائے گا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر کو تقسیم کیا جائے گا دونوں کے اوپر، لیکن معیاری تقسیم اس کے لیے مہر مثل ہوگا، کہ اس عورت، مہر مثل کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کی
دوسری جو بہنیں ہیں یا چچازاد بہنیں ہیں، ہاں، ان کا مہر مثل کیا مقرر ہوا ہے، ان کا مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ تو ان کا مہر جیسے مقرر ہوا، اس عورت کا بھی اس کا اوسط نکال کر اس عورت کا مہر بن جائے۔ 3-4 بہنیں ہیں نا اس کی، تو مختلف مہر مقرر ہوئے ہوں گے نا، تو ان مختلف مہروں کا اوسط نکالے، تو بس وہ اوسط جو ہے وہ اس عورت کا مہر مثل بن جائے گا۔ سمجھے ہو؟ تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر کو دونوں پر تقسیم کیا جائے گا، اور معیاری تقسیم مہر مثل ہوگا۔ یہ صاحبین کا قول ہے۔ فما اصاب التی صح نکاحها لازمہ، جو حصہ بن گیا اس کا جس کا نکاح صحیح ہے، تو وہ اتنا مہر اس کے ذمے واجب ہو گیا، شوہر کے ذمے، اور جس کا نکاح صحیح نہیں ہے اس کا مہر بھی لازم نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ فما اصاب التی صح نکاحها لازمہ وما اصاب الاخرى لا يلزم، جس کا نکاح نہیں ہوا، نکاح صحیح نہیں ہے، جیسے وہ ثنیہ ہے، تو اس کا حصہ جو آیا وہ شوہر پر ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو جس کا نکاح ہو گیا ہے اس کا جو مہر مثل میں حصہ بن گیا وہ دینا پڑے گا۔ یہ صاحبین کا قول ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا یقسم، امام اعظم فرماتے ہیں کہ مہر جو مسمى ہے، جو جس کو متعین کیا گیا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوگی، دونوں پر تقسیم نہیں ہوگی۔ والمسمى كله للتي صح نکاحها، اور جتنا بھی مہر اس عقد میں مقرر کیا گیا ہے وہ سارا مہر اس عورت کا ہے جس کا نکاح صحیح ہو گیا۔ جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے تو حصہ کیا ملے گا؟ مہر مرتب ہوتا ہے نکاح صحیح پر، تو جب نکاح صحیح نہیں ہے تو مہر کا حصہ بھی امام اعظم فرماتے ہیں نہیں ملے گا، سارا مہر اس عورت کو مل جائے گا جس کا نکاح صحیح ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ مہر کی تقسیم میں صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ باقی دو عورتوں کو جمع کیا، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حرام کا نہیں ہوا، حلال کا ہو گیا، ایک ہی اس میں عقد میں۔ اسی طرح کئی بہت ساری مثالیں دی ہیں اس کی، یہ ساری کچھ مثالیں دیتے ہیں اس کے جو قاعدے کے تحت جزیات داخل ہیں، اور کچھ مثالیں دیتے ہیں ان جزیات کے جو قاعدے کے اندر داخل نہیں۔ دونوں قسم کے سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ اب یہ تیسرا قاعدہ اس نوعے کا حل یکرہ الایثار بالقرب، قربات کسی اور کو اپنے پر ترجیح دینا اور قربت والی شے کسی کو دینا، خود اپنے آپ کو محروم کرنا دوسرے کو دینا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایثار بالقرب کہتے ہیں۔ قربات یعنی عبادات، رب کریم کے قربت کے لیے جو چیز سبب بنتی ہے وہ عبادات ہیں، طاعات ہیں، سب قربات میں آتے ہیں۔ تو قربات کے
صاحب بحر الرائق تو فرماتے کہ لم ارہ الآن لاصحابنا، یہ مسئلہ دیکھو نا، یہ علماء کیا سچے لوگ ہیں یار، جو مسئلہ معلوم نہیں ہے بس کہتے نہیں معلوم۔ ہاں، ہم لوگ تو کہیں کہ نہیں معلوم تو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ چھوٹا سا مولوی ہوگا، 2 کتابیں پڑھی یا نہیں پڑھی تو وہ مفتی اعظم بن گیا ہوگا۔ ہاں، کوئی سوال کرے آپ جواب دوں گا۔ صاحب بحر کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ نہیں دیکھا بھی۔ لم ارہ الآن لاصحابنا، ہم نے اپنے ائمہ مجتہدین سے یہ مسئلہ ابھی تک مرویہ نہیں دیکھا کہ ہمارے علماء اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، آج تک مجھے اس کا علم نہیں آیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ الْفَتَّاحِ أَنْ يَفْتَحَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِّن مَسَائِلِهَا، جو ذات بابرکات بندوں کا سینہ کھول کر اس میں علم ڈالتا ہے، کہتے ہیں اسی ذات سے توقع ہے، امید ہے کہ ان یفتح بہا، کہ میرا بھی سینہ کھول دے گا، یعنی یہ بھی مسئلہ مجھے بھی معلوم ہو جائے گا لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ وَهِيَ الْإِيثَارُ فِي الْقِرَبِ، قربات میں شوافی کا مذہب نقل کرتے ہیں کہ وقال الشافعیۃ الایثار فی القرب مکروہ، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا قربات میں شوافی کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ ائمہ شوافی کہتے ہیں مکروہ ہے۔ وفی غیرہا محبوب، قربات کے علاوہ دوسرے چیزوں میں اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا یہ محبوب ہے، اچھی بات ہے کہ بندہ دوسرے کو ترجیح دے اپنے پر، لیکن فرق ہے، ایک قربات ہے اور ایک غیر قربات ہے۔ یہ آگے بتا رہے ہیں آپ کو، قربات یعنی عبادات ہیں یا قرب الہی کے لیے سبب ہے، اگرچہ وہ شے مستحب ہو۔ مستحب کہتے میاں دوسرے پر اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں نفس کا حق ہے، بندے کے نفس کا اس میں حق ہے، کوئی وہ عبادت نہیں ہے نہ طاعت ہے، بندے کا اپنا حق ہے، وہ اپنا حق خود استعمال کرنے کے بجائے کہتے یہ دوسرا میرا بھائی زیادہ محتاج ہے اس کا تو اس کو دے دیتا ہے۔ جیسے وہ قرآن کریم کی آیت نقل کر رہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت نازل ہوئی نا غزوہ احد میں، جب صحابہ شہید ہو گئے تو ایک صحابی نے پانی مانگا وقت نزع میں، وقت نزع میں پانی مانگا، دوسرا بندہ چلا گیا پانی لے آیا، تو اس میں ابھی زندگی تھی، حیات تھی، دوسرا زخمی جو تھا وہ پانی پانی کر رہا تھا،
یہ صحابی جس نے پانی مانگا تھا اس کو تو پانی کی ضرورت تھی، لیکن اس نے کہا وہ میرے بھائی کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس بندے نے اس کو دیا، واپس اس کو دینا تھا تو یہ سانس دے چکا تھا۔ تو صحابہ کی ایک بہترین خصلت اور جو اعتبار ہے اس کو دیا شریعت نے، اور یہ آیت ان کی مدح میں اتری کہ وَيُوسِرُونَ بِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو ضرورت ہے، ایسی چیز جو خود کو ضرورت ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے اپنے پر۔ اب دیکھو یہ پانی ہے، اس میں بندے کے نفس کا حق ہے، پانی جس نے منگایا اس کا حق ہے نا، لیکن اس نے نہیں پیا، دوسرے کو اپنا حق دے دیا۔ یہ ہے ایک ترجیح علی نفسہ، دوسرے کو بندہ ترجیح دے اپنے پر۔ مثلا طعام ہے یا اسی طرح یہ پانی کا واقعہ ہے، یا جو بھی بندے کا اپنا حق ہو وہ اپنا حق دوسرے کو دے دے، اگرچہ اس کو خود ضرورت ہے لیکن دوسرے کو دے دے، یہ جائز ہے اور یہ محبوب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کام ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ وہ عبادت ہے، قربات میں سے عبادت ہے، اس قربت پر اپنے آپ کو دوسرے کو ترجیح دیں آپ، یہ مثالیں دے رہے کہ جیسے دیکھو ایک بندہ ہے وہ مسجد میں آ گیا تو امام کے قریب پہلی صف میں بیٹھ گیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے نا، لہذا یہ قربت ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو اب اگر دوسرا بندہ آ گیا تو دوسرے بندے کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا کوئی رشتہ دار آ گیا، یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کو کہے یار تو بیٹھ جا میں پیچھے بیٹھ جاؤں، یا کوئی عالم آ گیا، کوئی بزرگ آ گیا، تو اس عالم کی تعظیم کے لیے یہ اپنی جگہ سے پیچھے ہو گیا، تو یہ اب عالم کی تعظیم اگر اس میں شامل ہو جائے تو پھر تو جائز ہے، اور اگر عام آدمی ہے، عام عالم نہیں ہے، تو پھر اس بندے کو یہ جگہ دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ تو قربت ہے، اس پر تو ثواب زیادہ ملتا ہے، تو تجھے ثواب نہیں چاہیے کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے اور ادھر دوسرے کو بٹھاتا ہے۔ اس لیے یہ ترجیح علی النفس قربات میں تو جائز نہیں ہے الا مع تعظیم، اور باقی حقوق نفس میں، حقوق نفس میں ترجیح دوسرے کو دینا اپنے پر جائز ہے۔ اپنا طعام کسی کو دے دیا کہ یار یہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے، ہاں اس کو زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، لیکن چلو یہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے، اس کو دے۔ یہ محبوب ہے، یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، اچھی بات ہے۔ کپڑا ہے،
تو کپڑے کا اس بندے کو خود بھی ضرورت ہے پہننے کے لیے، لیکن دوسرا بندہ اس کو دیکھا کہ اس کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، تو کپڑا اٹھا کر دوسرے کو دے دیا، اپنے پر ترجیح دے دی۔ یہ محبوب خصلت ہے اور گویا کہ اچھی عادت ہے، لیکن جس چیز میں ثواب ہے، قربت ہے، وہ دوسرے کو دینا، ہاں، الا بشرط تعظیم، وہ دینا مکروہ ہے، جائز نہیں۔ سمجھے ہو بات؟ یہ ایک ایثار القربات کی میں نے آپ کو یہ ساری تفصیل جو اتنی باب میں موجود ہے وہ تقریباً ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ قاعدہ رابعہ اگلے پیج پر کہتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ التابع تابع، جو شے دوسرے کا تابع ہو، دوسرا متبوع ہو، تو تابع ہمیشہ تابع رہے گا۔ جو شے تابع ہے دوسرے کی، تابع ہمیشہ تابع رہے گا۔ تابع مقصود اور متبوع نہیں بن سکتا۔ جو شے توابع میں سے ہے بس وہ توابع میں سے، اس کا حکم توابع والا ہے، شرعاً اس کا حکم توابع والا ہے۔ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں تدخل فیہا قواعد، چھوٹے چھوٹے قاعدے اسی ایک قاعدے کے اندر داخل ہیں۔ الاولی انہ لا یفرد بالحکم، کہ دیکھو جو شے توابع میں سے ہے، تابع کے اوپر مستقل حکم نہیں لگتا، یعنی وہ تابع جو ہے وہ مستقل بالحکم نہیں بن سکتا۔ یہ ایک کلیہ ہے، چھوٹا سا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الام طبعا، دیکھو اگر لونڈی ہے، اس کا حمل ہے، یا بھینس ہے یا گائے ہے، اس کا حمل ہے پیٹ میں، اب ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ حمل کو مستقل مبیعہ بنا دیں، حمل الگ بیچیں، اس کی ماں الگ بیچیں، اور حمل جو پیٹ میں ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سمجھائیے، اس کی ماں جس کے پیٹ میں وہ حمل ہے، اس کی بیعہ حمل کا ہی بیعہ ہے، کہ حمل بیعہ میں تابع ہے اپنی ماں کے۔ لونڈی بیچی تو اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بھی بک گیا، اس کو مستقل بالبیعہ نہیں بنا سکتے۔ بھینس آپ نے بیچی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو بھینس بیچی تو بچہ بھی ساتھ بک گیا، مستقل بالبیعہ حمل کو، کہ یہ توابع میں سے ہے، کے جس کے پیٹ میں ہے اس کے توابع میں سے، لہذا اس کو مستقل بالبیعہ مبیعہ نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ بیعہ میں تابع ہوگا اپنے کے، یعنی اپنے اصل کے۔ یہ ایک قاعدہ بتا دیا۔ وَلَا يُفْرَضُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، حمل کو مستقل مبیعہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ تابع ہے۔
حمل کو اگر آپ اس کی ماں کا ہبہ کرتے ہیں کسی کو تو بچے کا بھی ہبہ ہو گیا کہ وہ تابع ہے. اس لیے ہبہ مستقل بالہبہ بھی حمل نہیں بن سکتا کہ ہبہ بھی تو ایک عقد ہے، تو مستقل بالہبہ بھی نہیں بن سکتا، مستقل بالبیعہ بھی نہیں بن سکتا کہ وہ توابع میں سے ہے. لہذا ماں کا ہبہ حمل کا ہبہ ہو گیا، ماں کی بیعہ سے حمل کی بیعہ ہو گئی. یہ مثالیں آپ کو دی ہے. اور مثال دیتے ہیں اسی کی کہ تابع ہوتا ہے، مطبوع نہیں بن سکتا، مستقل شے نہیں ہے وہ. جیسے دیکھو زمین ہوتی ہے، کسی کی ملکیت ہے زمین، اس زمین کا ایک شرب ہے، شرب کہتے ہیں اس کا پانی. آج کل ہمارے یہاں تو گھنٹوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، یہ نہری پانی جو ہوتا ہے، زمیندار لوگ کہتے فلاں گھنٹے سے میرا نمبر ہوگا 2 گھنٹے تک میں پلاؤں گا اپنے فصل کو، تو 2 گھنٹے جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کا نمبر ہو جائے گا. اس کو شرب کہتے ہیں. زمین کے پانی کی مقدار گھنٹوں میں، آج مقدار ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں، یہ شرب ہو گیا، یہ زمین کا تابع ہے. زمین اگر بیچ دی تو بس شرب بھی بک گیا. اس کے پانی کے جو گھنٹے تھے نا، اب ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں یار وہ پانی جو 2 گھنٹے کا ہے نا وہ میں الگ بیچوں گا اور زمین الگ بیچوں گا، نہیں ہو سکتا کہ وہ تابع ہے. تابع مفرد بالبیعہ، مستقل بالبیعہ نہیں ہو سکتا. یا دیکھو راستہ ہے زمین کا، ہاں، یا راستہ ہے آپ کے گھر کا، تو گھر آپ بیچ رہے ہیں تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ راستہ الگ بیچوں گا، ہاں تو یہ گھر الگ بیچوں گا. سمجھ آ گئی ہے؟ یا راستہ ہے زمین کا، کسان اپنے زمین میں آتا جاتا ہے ایک راستے سے، تو طریق الارض تابع ہے ارض کا. زمین بیچ دی آپ نے تو طریق بھی بک گیا. اس لیے فرمایا وَمِنْهَا الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ طبعاً. زمین کی بیع میں طبعاً یہ دونوں بھی داخل ہیں. وَلَا يُفْرَضَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ. ظاہر روایت یہی ہے کہ یہ مستقل بالبیعہ آپ اس کو مبیعہ نہیں بنا سکتے. یہ ظاہر الروایت کہہ کر بتا دیا آپ کو کہ نادر الروایت میں ہے کہ راستے کو الگ مبیعہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہر الروایت یعنی مفتابی قول نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ اسی طرح دیکھو فرماتے ہیں کہ یہ قتل خطا جو ہے، قتل خطا میں دیت دینی پڑتی ہے یا کفارہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے ایک
عورت ہے مثلا اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو اس عورت کا قتل خطا ہو گیا، کسی نے اس کو خطا قتل کیا، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے حمل کا الگ دیت ہو اور عورت کا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا اس کے حمل کا الگ کفارہ ہو اور عورت کا، اس کی ماں کا الگ ہو، ایسا نہیں ہوتا، حمل تابع ہے، تو ماں کا جو حکم ہوگا وہی حمل کا بھی حکم ہوگا۔ وَمِنْهَا لَا كَفَارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ وَمِنْهَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ، اگر حمل ہے اور باپ نے کہہ دیا ماں کے پیٹ میں حمل ہے، زوجہ کے پیٹ میں حمل ہے، ماں نے کہہ دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہے، یہ حمل مجھ سے نہیں ہے، تو اب حکم تو یہ ہے کہ اگر عام عورت کی بات ہو تو پھر تو بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد انکار کرے باپ تو پھر تو لعان ہے، لیکن کہتے یہ تو حمل ہے، لہذا حمل کا وہ حکم نہیں ہے کہ اس کو مفرد بالبیع بنا دے، مفرد باللعان بنا دے، مفرد باللعان بھی اس کو حمل کو نہیں بنا سکتے۔ اگر اس نے انکار کیا باپ نے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب لعان کرنا پڑے گا عورت کے ساتھ، لہذا اس کی نفی سے لعان بھی لازم نہیں آتا۔ یہ چند مسائل اس قاعدے کے کہ التابع تابع، اس قاعدے کی یہ چند مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دے دی ہیں۔ اب کہتے ہیں وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ، اس قاعدہ کلیہ سے بھی بعض مسائل خارج ہیں، حالانکہ بظاہر اس کے افراد بنتے ہیں لیکن وہ اس سے خارج ہے، ان کا حکم یہ نہیں ہے۔ ایک لونڈی ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو ابھی تو آپ نے پڑھا تھا حمل تابع ہوتا ہے، لیکن اب دیکھو مسئلہ اور ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے، اس نے 6 مہینے جو حمل کی اقل مدت ہے اس سے کم مدت میں بچہ پیدا ہو گیا، اقل مدت سے کم مدت میں وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ مالک جو ہے لونڈی کا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ جو حمل تھا 6 مہینوں سے کم میں پیدا ہوا، تو مالک نے کیا کہا کہ میں نے اس بچے کو آزاد کر دیا، اس کی ماں کو نہیں، ماں کو آزاد نہیں کیا، حمل کو آزاد کیا۔ اب دیکھو ابھی تک تو تم نے مثالیں یہ دے رہے تھے کہ حمل تابع ہوتا ہے، لیکن یہاں اعتاق میں وہی حمل مستقل بن گیا، مستقل بالاعتاق بن گیا، پتہ لگا اس قاعدے سے یہ خارج ہے، جو تابع کا قاعدہ ہے اب یہاں تو تابع نہیں ہوا، مستقل بالاعتاق بن گیا، مستقل بالبیع تو نہیں بن سکتا تھا، مستقل بالہبہ تو نہیں بن سکتا تھا، تو یہاں بھی ہونا چاہیے نا کہ مستقل بالاعتاق بھی نہ بنے، سمجھا گئی؟ قاعدہ تو یہی تھا، لیکن کہتے ہیں یہ جزیہ اس قاعدے سے خارج ہے، سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا منہا یصح اعتاق الحمل دون امہ بشرط ان تلدہ لاقل من 6 اشہر، یہ مسئلہ کہتے ہیں یہ خارج ہے اس قاعدہ کلیہ سے،
خارج ہے. اسی طرح کہتے ہیں دیکھو حمل تابع ہوتا ہے، ابھی پڑھا آپ نے، لیکن باپ مر رہا ہے، حمل کا باپ مر رہا ہے، اس نے حمل کے لیے وصیت کی، ماں کے لیے نہیں کی، حمل کے لیے وصیت. تو کہتے دیکھو یہ وصیت حمل کے لیے کرنا جائز ہے، جبکہ ماں کے لیے وصیت نہیں ہوئی. تو مستقل بالوصیت بن گیا کہ نہیں بنا؟ جو تابع تھا یعنی وہ تو قاعدے کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ماں کے لیے وصیت ہو تو وہی اس کے لیے حمل کے لیے بھی وصیت ہو، لیکن ایسا نہیں. صورت یہ ہے کہ حمل کے لیے وصیت کی تو وصیت فی نفسی ہی صحیح، اگرچہ ماں کے لیے نہیں ہوئی تو ماں کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے اس وصیت میں فرق نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ لا وصیت لوارث، حمل تو وارث ہے نا باپ کا، تو اس اعتبار سے تو وصیت صحیح نہیں ہے کہ یہ وارث کے لیے وصیت ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ماں کے لیے نہیں ہے اور حمل کے لیے ہے، اس اعتبار سے حمل کے لیے وصیت میں کوئی قدح نہیں ہے، صحیح ہے، وصیت صحیح ہے. سمجھے ہو؟ تو یہ جزیات ہیں. جو بعض جزیات اس قاعدے سے خارج ہیں، ان کی مثالیں ہیں یہ. کہتے دیکھو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جو خارج ہے قاعدے سے، قاعدہ کلیہ سے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ الاخرس يلزمه تحریک اللسان فی تکبیرۃ الافتتاح والتلبیۃ علی القول المفتى به. 325 صفحے میں یہ جزیہ موجود ہے. کوئی بندہ گونگا ہے، گونگا اخرس ہے، تو اب دیکھو گونگے کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے دل میں تصور الفاظ کرے، زبان تو نہیں ہلتی، زبان سے تو تصور الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، تو نماز بھی پڑھے، روزے کی بھی نیت کرے، حج کی بھی نیت کرے، تو نیت تو چلو قلب سے ہوگا، لیکن یہ قرات کیسے ہوگا؟ قرات بھی تو فرض ہے. تو کہتے ہیں اس کے لیے اس سے یہ فرض ساقط ہے، اس کی قدرت نہیں ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن قرات تو ساقط ہو گئی، لیکن ایک بات اس کے اوپر، اس گونگے کے اوپر لازم ہے کہ الفاظ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم زبان کو تو حرکت دے. یہ تو کر سکتا ہے نا، زبان کو حرکت دے. جیسے الفاظ ادا کرنے کے لیے حرکت ہوتی ہے نا زبان کو، اسی طرح زبان کو حرکت دے. جب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو تو اس وقت زبان کو حرکت دے، اگرچہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے لیکن حرکت تو زبان کو دے دینا. سمجھائیے؟ یا اسی طرح حج کر رہا ہے گونگا،
حج کرنا. تو تلبیہ تو نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں، الفاظ کی ادائیگی تو نہیں کر سکتا آخر سے، لیکن کم از کم اتنا کرے کہ تلبیہ کے اوپر زبان کو تو حرکت دے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دو چیزیں جو ہے ان میں اخرس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا کرے. علی القول المفتى به اما بالقراءۃ فلا علی المختار. قراءت تو ساقط ہو گئی ایسے، تو قراءت میں زبان ہلانا بھی، زبان کو حرکت دینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن تکبیرۃ الافتتاح میں اور تلبیہ میں، حج میں تلبیہ میں، یہ دونوں جگہ تحریک لسان اس کے اوپر لازم ہے. علی المختار ہے، قراءت تو ساقط ہے. مع ان المتبوع قد سقطا وهو التلفظ. دیکھو یہ زبان کو حرکت دینا یہ تو تابع ہے، متبوع ہے تلفظ باللسان. تو تلفظ باللسان متبوع تو ساقط ہے لیکن تابع ساقط نہیں ہے، تابع موجود ہے. تو دیکھو قاعدہ تو یہ تھا کہ تابع تابع. ہاں، جب اصل ساقط ہے، مقصود ساقط ہے، تو تابع کو بھی ساقط ہونا چاہیے. لیکن فرمایا یہ اس قاعدے سے خارج ہے کہ ان دو جگہوں میں حرکت لسانی ضروری ہے اور قراءت، باوجود اس کے قراءت ساقط ہے لیکن حرکت لسانی ساقط نہیں ہے. مع ان المتبوع قد سقط وهو التلفظ. اور مثال دیتے ہیں کہ وَمِنْهَا إِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ. ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ گنجا ہے، سر پر بال نہیں ہے، سر پر بال نہیں ہے، تو عمرہ ختم کر دیا، تو اب حلال ہوگا کیسے؟ سر منڈائے گا تو اس کے سر پر تو ایک بال بھی نہیں، وہ تو گنجا ہے. تو اب کیا کرے؟ کہتے بھائی متبوع تو ساقط ہے لیکن تابع موجود ہے. سر منڈانا، بال منڈانا، بال کٹوانا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ساقط ہے، بال جو نہیں ہے. لیکن اس طرح پھیرنا یہ تابع ہے، یہ لازم ہے کہ اپنے پورے سر پر اس طرح پھیرے گا. تو اصل ساقط ہے لیکن تابع موجود ہے. اس لیے فرمایا وَمِنْهَا إِجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْتَارِ. یہ واجب ہے کہ پورے سر کے اوپر اس طرح جو ہے وہ پھیرے گا. تو یہ جزیات بعض ایسی ہیں کہ یہ اس کلیہ سے خارج ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ بھائی کلیات کے اوپر اعتماد مت کریں. بعض جزیات ایسی ہیں کہ بندے کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اس کلیہ کا فرد ہے، لہذا کلیہ کے مطابق ہے، تو وہ مطابق نہیں ہوتا، وہ خارج ہوتے ہیں اس سے. اچھا، ایک اور قریب ہے اس کے ایک قاعدہ، تابع تابع ہوتا ہے. ایک اور قاعدہ کہتے ہیں اس کے قریب ہے، وہ یہ کہ یسقط الفرع اذا سقط الاصل. یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب اصل ساقط ہو جائے تو اس کی فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے. وَمِن فُرُوعِهِ قَوْلُهُمْ اذا برئ الاصل برئ الکفیل. دیکھو
ایک بندہ ہے جس کے اوپر دین ہے، قرضہ ہے، وہ جو دائن ہے وہ اپنے مدیون سے قرض مانگتا ہے کہ بھائی وہ دے دینا، میرے پیسے دے دینا. تو مدیون کہتا ہے یار ابھی تو نہیں ہے میرے پاس. تو دائن کہتا ہے اچھا نہیں ہے تو مجھے کفیل دے دے، ذمہ دار آدمی دے دے، کل تو تم بھاگ جاؤ گے کہیں تو میرا قرضہ بھی ڈوب جائے گا، لہذا مجھے ایک ذمہ دار آدمی دے کہ وہ ذمہ اٹھائے کہ اگر تم نہ ہو تو میں ان سے لے لوں قرضہ. آپ کا کفیل بن جائے کوئی، کفیل بالادا. تو کفیل اس نے دے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ فلاں آدمی جو ہے یہ میرا بھائی ہے یا چچا زاد ہے یا کوئی ہے، یہ ذمہ اٹھا لے گا. دائن کے پاس وہ بندہ آیا اور کفیل بن گیا، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ ٹھیک ہے اگر اس نے نہیں کیا تو میں دوں. اچھا اب ایک مدیون ہو گیا، ایک اس کا کفیل ہو گیا، دو بندے ہو گئے. ذمہ داری قرضے کی ادائیگی کی دو بندوں پر ہے، یا یہ کرے گا یا یہ کرے گا. تو دائن نے اصل مدیون کو قرضے سے بری کر دیا. اصل مدیون کو جو جس کے اوپر قرضہ تھا، کفیل نہیں، اصل مدیون کو قرضے سے بری کر دیا کہ میں نے چلو یار معاف کر دیا، تو دے نہیں سکتا تو میں نے معاف کر دیا. اب جب اصل مطبوع جو تھا، جو اصل مدیون تھا وہ تو بری ہو گیا دین سے، تو اس کا کفیل بھی بری ہو گیا. کفیل تو اس کا تابع تھا نا بھائی. تو اصل جب مدیون تھا وہ بری ہو گیا دین سے، تو اس کا کفیل بھی وہ تو اس کا تابع تھا. اسی لیے فرمایا کہ یسقط الفرع اذا سقط الاصل، جب اصل ساقط ہو جائے تو فرع بھی ساقط ہو جائے. یہ ومن فروعه قولهم اذا برئ الاصل برئ الکفیل، اصل بری ہو جائے قرضے سے تو کفیل بھی بری ہو جاتا. یہ بخلاف العکس، ایسا نہ ہو کہ وہ دائن جو ہے وہ کفیل کو کہے یار تو بری ہے، تو کفیل کی براءت سے اصل مدیون کی براءت نہیں ہوگی. فرع کے سقوط سے اصل نہیں ساقط ہوتا، سمجھ آ گئی ہے؟ اصل کے سقوط سے فرع ساقط ہو جاتا، لیکن الٹا نہیں ہوتا. سمجھا گئی ہے؟ البتہ یہ کہتے ہیں وقد یثبت الفرع وان لم یثبت الاصل، کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی قد کو داخل کر دیا فعل مضارع پر تو تقلیل کے لیے اشارہ کر دیا نا کہ ایسی صورتیں بہت کم آتی ہیں. لیکن قواعد فقہیہ کوئی کلیات تو ہے نہیں بھائی، یہ تو اکثریت. تو قاعدے کے خلاف بھی آتا ہے، کبھی فرع ثابت ہوتا ہے اصل نہیں ثابت ہوتا. اس بات میں معکوس ہے، سقوط میں معکوس ہے. سقوط کا مسئلہ الگ ہے، اصل ساقط ہو گیا تو فرع بھی ساقط، لیکن اصل فرع ثابت ہو جائے تو اصل بھی ثابت ہو جائے، ایسا نہیں. سمجھے ہو؟ اسی لیے فرمایا کہ قد یثبت الفرع وان لم یثبت الاصل، فرع ثابت رہتا ہے، اصل کبھی ثابت
نہیں ہوتا. تو ثبوت میں معکوس ہے، سقوط میں اس کا عکس ہے کہ ثبوت میں فرع ثابت ہوتا ہے، کبھی اصل ثابت نہیں ہوتا. لیکن سقوط میں اگر اصل سے ساقط ہو گیا تو فرع سے بھی ساقط ہو گیا. ومن فروعه لو قال لزید على عمرو الف. ہاں بھائی کہا یہ کہ زید کا عمر کے اوپر 1000 درہم قرض ہے، زید کا عمر پر 1000 درہم قرض ہے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ قرض تو ہے وہ انا ضامن. تیسرے آدمی نے کہا کہ میں اس کا کفیل ہوں، اس کا ضامن ہوں. فَأَنْكَرَ عَمْرٌ، عمر نے کہا یار میرے اوپر تو کسی کا 1000 نہیں ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں زید کا عمر کے اوپر 1000 روپے ہے. عمر نے جب یہ بات سنی، عمر نے کہا مجھ پر تو نہیں، مجھ پر کس کا؟ لیکن اس بندے نے تو کہا کہ انا ضامن ہوں، اس پر چٹی پڑ گئی. عمر تو بری ہو گیا، جب اس کا انکار قابل قبول ہو جائے تو وہ تو بری ہو گیا. لیکن یہ جو اس نے کہا تھا کہ انا ضامن ہوں، اس نے تو خود اقرار کیا اپنے آپ کے اوپر. تو اقرار تو اپنے بندے پر حجت ہے، خود اپنے آپ کے اوپر اقرار کرے بندہ تو یہ تو حجت ہے. لہذا یہ تو آ گیا اس کے اوپر 1000 آ گیا اس کے ذمہ، واجب ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ فَأَنْكَرَ عَمْرٌ لَزِمَ الْكَفِيلَ إِذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ. اصیل کے اوپر کچھ نہیں ہے اور کفیل کے اوپر 1000 آ گئے. اگر زید اس سے مانگے اس کفیل سے تو زید کا حق ہے کہ بھائی تو نے جو اقرار کیا میرے 1000 کا، خود اقرار کیا تو نے، مجھے دے دو، تو لے سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ یہ چند جزیات جو ہے وہ آپ نے گویا کہ اس قاعدے کی پڑھ لی ہے. یہ 5واں قاعدہ ہے، بڑا اہم ہے یہ، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے اس کو انشاءاللہ اگلے درس پر چھوڑتے ہیں. یہ بات ہے بڑی اہم کہ تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحۃ. بادشاہ اگر رعیت میں کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کا دار و مدار مصلحت پر ہوگا، کہ اس میں کوئی رعایا کو فائدہ ہو، رعایا کی حفاظت ہو، رعایا کو گویا کہ جان مال کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو، رعایا کی اس میں مصلحت ہو، فائدہ ہو. تو ایسا تصرف امام کر سکتا ہے رعیت میں، لیکن اگر رعایا کو ضرر ہو تو یہ نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے والے آج کل کرتے ہیں نا. ہاں ہمارے والے بیچارے دین سے کیا خبر ہے ان کو، وہ تو امریکہ میں اور برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا بیچاروں کو. عید کی نماز پڑھتا ہے تو کبھی اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے ہیں. کیا یار، اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں ایسے لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں جو عید کی نماز میں اللہ اکبر کہے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو پھر لوگ دیکھتے ہیں تو ہنستے، لوگ کہتے ہیں اس کو یہ بڑا اضحوکہ ہے، بڑا پورا مسخرہ ہے. اللہ جل مجدہ ہمیں جہال سے نجات دے. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك. وصلى الله تعالى